ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، جمعۃ المبارک کا ہمیں دن عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ اس دن کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو شفا نصیب فرمائے. میری بھی بیٹی بشرا بی بی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ان کو شفا نصیب فرمائے. آج ہماری جو جمعۃ المبارک کی نشست ہے، اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی خواتین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. ہماری جو جمعۃ المبارک کی سیریز جو چل رہی تھی وہ اسی طرح تھی کہ ہم عقائد صحابہ کو بیان کر رہے تھے. آج کا جو جمعۃ المبارک تھا میرا شہر سے باہر تھا، ٹیکسلا کے اندر تھا، بہرحال وہاں پر جانا نہیں ہو سکا مجبوری کی وجہ سے. تو آج جمعۃ المبارک کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ یہی جو مارچ کا مہینہ گزرا ہے تو اس مہینے کے اندر ایک مارچ کیا جاتا ہے خواتین مارچ کے نام کے اوپر، اور اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق نہیں دیے، قرآن کے اندر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، حدیث کے اندر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سارے حقوق اللہ نے مردوں کو دے دیے. اس کے اوپر بھی میری گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا گزارا کرو، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ جو تمہارا گزران ہے، جو تمہاری زندگی ہے، جو تم ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شوہروں کو خطاب فرمایا ہے، خاوندوں کو خطاب فرمایا ہے۔ وہ خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ بسا اوقات جو بیوی ہوتی وہ شوہر کو پسند نہیں ہوتی تھی، تو شوہر ایک طرف تو اس کے حقوق ادا نہ کرتا، یعنی اس کے جو حقوق ہیں، کھانا دینا، نفقہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق ادا نہ کرتا، اور دوسری طرف اس کو طلاق نہ دیتا تاکہ یہ تنگ آ جائے اور مجھ سے خلع طلب کرے، اور جو کچھ مار ہے وہ مار مجھے معاف کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، اگر ان کے ساتھ تم نے گزارا کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے گزارا کرو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بندہ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے کمی ہو جاتی ہے، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے، میرے حقوق کے اندر آپ نے کمی کی، میں نے آپ کے حقوق کے اندر کمی کی، حق ادا کرتے ہوئے کمی ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ بیویوں کا ہے، یہی معاملہ شوہروں کا ہے، ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں ان کو تم معاف کر دو۔ اگر ان کے اندر 2 خامیاں ہیں تو 8 خوبیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں، اور سمجھدار شخص وہی ہوتا ہے کہ جو خوبیوں کے اوپر زیادہ خوبیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے اور چند خامیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج لوگ بھی اس زمانے کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اختلاف ہے، علماء کا آپس میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کو خارجی کہتے ہیں، دوسرا دوسرے کو رافضی کہتا ہے، بعض ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اس نے فلاں جگہ کے اوپر یہ کہا تھا، اس نے فلاں تقریر کے اندر یہ کہا تھا، اس نے فلاں خطاب کے اندر یہ کہا تھا، فلاں کتاب کے اندر اس نے یہ لکھا ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ تو یاد رکھو، ہم جو لوگ ساتھ دیتے ہیں کسی شخص کا، کسی عالم دین کا، کسی گروہ کا، کسی جماعت کا، ہم لوگ جو ساتھ دیتے ہیں وہ ساتھ اس طرح دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 کمزوریاں یہاں پر پائی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 خامیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں، لیکن ان 2 خامیوں کے اوپر ہم نظر نہیں رکھتے، ہم 8 خوبیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہم 10 خوبیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکمل پیدا نہیں کیا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے خطا ہوتی ہے، خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر گزارا کس طرح کرنا چاہیے؟ خوبیوں کے اوپر نگاہ رکھیں، خوبیوں کو سامنے رکھیں اور خامیوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ گزران تم نے جو کرنا ہے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ تم ان کو برابر نہ رکھ سکو گے، تم ان کو برابر نہ رکھ سکو گے، عورتوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، اگرچہ تم اس کی تمنا کرو، تو بالکل ہی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو بالکل معلق کر دو، یعنی بالکل اس کا ساتھ چھوڑ دو، بالکل اس کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دو، اور جو دوسری ہے اس دوسری کی طرف تمہاری نگاہ پکی ہو جائے، اس کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایک کو پکڑ لو اور دوسرے کو مکمل طریقے سے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یاسین ذرا دیں، السلام علیکم بیٹا بے وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو تم نے غور سے سننا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثًا وَرُبَاعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو، 1 کے ساتھ کرو، 2 کے ساتھ کرو، 3 کے ساتھ کرو، 4 کے ساتھ کرو۔
4 تک ہر انسان کے لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے بیک وقت 4 بیوی رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مباح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حلال کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انصاف کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ تم نے انصاف کرنا ہے۔ کس کے اندر انصاف کرنا ہے؟ شباشی کے اندر انصاف کرنا ہے، طرز معاشرت کے اندر انصاف کرنا ہے، نفقے کے اندر انصاف کرنا ہے۔ جو نان نفقہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شوہر کے اوپر واجب کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے انصاف رکھنا ہے، یہ تمہارے بس کے اندر ہے، یہ تمہارے کنٹرول کے اندر ہے، انصاف کرو، یہ تمہارے کنٹرول کے اندر ہے۔ ایک بیوی کو تم اس طرح کرتے ہو کہ 1 مہینے کے اندر 2 جوڑے کپڑے آپ اس کو دیتے ہیں، تو دوسری بیوی کہا کہ اس کو بھی 2 جوڑے کپڑے آپ دیں۔ ایک بیوی کو آپ کوٹھی بنا کر دیتے ہیں، دوسری بیوی کہا کہ اسی طرح کی کوٹھی اس کو بھی بنا کر دیں۔ ایک بیوی کو سفر کے اوپر لے جاتے ہو 4 دنوں کے لیے، دوسری بیوی کا یہی حق ہے کہ 4 دنوں کے لیے اس کو بھی لے کر جائے۔ اگر تیسری ہے تو پھر اسی طرح برابر آپ خود سمجھتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ جو سلوک آپ نے رکھنا ہے دوسرے کے ساتھ بھی آپ نے وہی سلوک رکھنا ہے۔ یہ انسان کے بس کے اندر، اور جو محبت ہوتی ہے، جو قلبی میلان ہوتا ہے، یہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اولاد بھی جو ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، باقی 10 بیٹوں کی نسبت یہ زیادہ پیارے تھے، ان کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت بنیامین سے حضرت یعقوب کو زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت کے سبب ان کے جو بھائی تھے ان کے دلوں کے اندر بغض پیدا ہوا، ان کے دلوں کے اندر ایک غبار ابھرا کہ دیکھیں والد صاحب ہماری طرف نگاہ نہیں کرتے، اور ہمارے یہ جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ یہی بات بغض کا سبب بنی، انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی کو قتل ہی کرتے ہیں۔ پھر آپس میں انہوں نے نہیں، قتل نہیں کرتے، اس کو کنویں کے اندر پھینک کے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ طویل واقعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا سورہ یوسف کے اندر۔ اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے، آپ کی اولاد ہے، 5 اولادیں ہیں آپ کی، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ بعض لوگوں کو بیٹیوں کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیٹوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، ان کی طرف ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں پہلا ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، وہ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ برا کسی کا نہیں چاہتے، برا کسی کا نہیں سوچتے، محبت سب کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، یہ انسان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعا ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس آپ فرماتے ہیں اللہم ھذا قسمی، اے پاک پروردگار یہ جو تقسیم ہے، منصفانہ تقسیم ہے، یہ میرے بس کے اندر ہے، میرے کنٹرول کے اندر ہے۔ یہ جو میں تقسیم کرتا ہوں، میری جو بیویاں ہیں، میری جو گھر والی ہیں، ان کے ساتھ جو میں تقسیم کرتا ہوں، یہ میرے معاملات، میرے پاک پروردگار، یہ میری تقسیم ہے، میرے اختیار کے اندر ہے۔ فیما املکو، یہ میں ملکیت کے اندر ہے یہ باتیں، کہ میں ان کے درمیان انصاف کروں، میں ان کے درمیان انصاف کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ، آپ آگے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پاک پروردگار اس بات کے اندر یا اللہ مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا جس کا مالک تو ہے، اس بات کے اندر پاک پروردگار مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا جس کا مالک تو ہے۔ کیا محبت! حضور علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، ان کو محبت تھی زیادہ کس کے ساتھ؟ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام۔ تمام بیویوں میں حضور علیہ السلام کو جو زیادہ عقیدت تھی، جو زیادہ محبت تھی، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس کے ساتھ تھی۔ تو باقی بھی تو حضور علیہ السلام کی گھر والیاں تھیں۔ تو فرما پاک پروردگار ان کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، نان نفقے کے اندر، معاشرت کے اندر، نفقے کے اندر، سارے معاملات کے اندر میں انصاف کرتا ہوں، لیکن جو محبت ہے اے پاک پروردگار یہ تیری ملکیت ہے کہ دل کو تو کس طرف پھیرتے۔ تو بیویوں کے معاملے میں دیکھیں نا، یہ حدیث پاک کو بھی سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو قرآن آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب کی ہے، ان کو بھی سامنے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق بیان فرما ان کے ساتھ اچھے انداز کے اندر گزارا کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، نا انصافی نہیں کرنی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی ملکیت کے اندر 2 عورتیں ہوں، 2 عورتیں جس شخص کی ملکیت کے اندر ہوں، اور وہ ایک کو پکڑ لے دوسری کو چھوڑ دے، ایک کے ساتھ محبت رکھے، ایک کو بہت کچھ تحفے طاف دیتے رہے، جو کچھ وسائل ہیں اس کے اوپر خرچ کرتے رہے، اور دوسری جو اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا
وہ بندہ آئے گا۔ کس حال میں آئے گا کہ ایک حصہ اس کے جسم کا فالج زدہ ہوگا، قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا ایک دڑ مارا ہوا ہوگا، ایک حصے کے اوپر فالج طاری ہوگا، ٹیڑھا ٹیڑھا چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ پیش ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ بسم اللہ۔ اب دیکھیں نا، میں تمہیں بات بتاتا ہوں، اب وہ جو خواتین کہتی ہیں ہمارا اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے، اب ان سے پوچھیں نا کہ تمہارا اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں، صرف ایک کے اوپر ہم نے زیادہ توجہ رکھی ہے، زیادہ خرچ اس کے اوپر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت، مرضی اور منشا کیا ہے کہ تمہارے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں، پھر بھی یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کچھ حقوق نہیں دیے، جو کچھ ہے سب مرد لے گئے، عورتوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے بڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے متعلق میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے متعلق میری وصیت قبول کرو، میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے متعلق میری خیر کی وصیت قبول کرو، میں تمہیں خیر کا حکم دیتا ہوں۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، فرمایا یہ جو عورتیں نا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا یہ پسلی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پسلی کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، پسلی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم توڑ دو گے، پسلی کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ ان کو چھوڑے رکھیں گے، سیدھا کرنا چاہیں گے تو توڑ دیں گے، اگر ان کو چھوڑے رکھیں گے، اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں گے تو ٹیڑھا پن کیا ہوگا؟ بدستور باقی رہے گا۔ اور فرمایا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ پھر آگے مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھانا ممکن ہے، اس ٹیڑھے پن کے ساتھ، ٹیڑھا پن موجود رہے گا، ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور مسلم کی تیسری روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی جو پیدائش ہے یہ پسلی سے ہوئی ہے، عورت کی جو پیدائش ہے یہ پسلی سے ہوئی ہے، وہ کبھی بھی ایک راستے کے اوپر درست نہیں رہ سکتی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے تو فرماتے ہیں ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاتے رہو، اور اگر اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ اور توڑنے سے کیا مراد ہے؟ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں گے۔ اب اس بات کے اوپر آپ غور کرنا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی عورت کی مثال پسلی کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے محدثین نے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان فرمائے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا ہے، ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ یہ جو پسلی ہوتی ہے یہ گول ہوتی ہے اور ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اسی ٹیڑھے پن کے اندر اس کا خوبصورتی ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جن اعضاء کو جس طریقے کے اندر پیدا فرمایا ہے تو وہ اسی طرح یہ رہنے تھے، اور اسی طرح ہی ان کے اندر خوبصورتی ہے، اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی حکمت ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ پسلیوں کو جو فائدہ ہے وہ آپ کو ملتا ہے، لیکن اگر آپ ان پسلیوں کو کہیں کہ باقی ہڈیوں کی طرح میں اس کو سیدھا کروں تو آپ توڑ دیں گے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس خلقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جس عادت کے اوپر، جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تو فرمایا اسی طرح ان کو رہنے دیں، ان کو اپنی لائن کے اوپر چلانے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح ان کے ساتھ گزارا کریں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب پسلی کا جو فائدہ ہے آپ کو ملتا ہے، بالکل خواتین کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے، کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسانی جو نشو و نما ہے، انسانیت کی جو پیدائش ہے، انسانی نسل کی جو بقا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر موقوف رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، وہ اولاد تمہاری اولاد کو وہ پیدا کرتی ہیں، پھر ان کی پرورش کرتی ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں۔
تو فرمایا جس طرح یہ ہیں اسی طرح ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اگر آپ ان کو اپنی لائن کے اوپر جو آپ کی عقل ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر آپ ان کو چلانے کی کوشش کریں گے، فرمایا توڑ دیں گے. توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو طلاق دے دیں گے. لہذا جس حال کے اوپر یہ ہیں تو اسی حال کے اوپر ان کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ اکبر اللہ. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو روایت ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخطب، حضور نے خطبہ دیا، وذکر الناقۃ والذی عقرها، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذکر کیا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذ انبعث اشقاها، یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلاوت فرمائی. فرمایا انبعث لها رجل عزیز عارم منیع فی راتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے لیے قوم سمود کا ایک بڑا سردار طاقتور کھڑا ہوا. قوم سمود جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے نشانی طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو نشانی عطا فرمائی تھی اونٹنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ تو اس کو کاٹنے کے لیے، ان کی کونچے کاٹنے کے لیے ایک سردار کھڑا ہوا. پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ثم ذکر النساء، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے عورتوں کا ذکر کیا. فوعظ فیہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اس کے اندر حضور نے واعظ کیا، یعنی نصیحت کی. فرمایا یعمد احدکم فیجلد امرأتہ، اللہ اکبر، جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ. فرماتے تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ اپنی عورتوں کو تم اس طرح مارتے ہو جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، جس طرح عرب کے لوگ اپنے غلاموں کو مارتے تھے. فرماتے ہیں کہ تم اپنے عورتوں کو اس طرح مارتے ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دن کے آخری حصے کے اندر شاید تمہیں ان سے ملاقات کرنی پڑے. یعنی دیکھیں نا، اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ دن کا جو اول وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، دن 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی ان سے غلطی ہو گئی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آخری لمحات کو سوچو کہ پھر شام کے وقت تم نے انہی سے ہی ملاقات کرنی ہے. تو اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا؟ حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے. یعنی جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو ڈنڈے سے مارا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس سے منع فرمایا. عورتوں کو مارنا نہیں چاہیے. آگے آئے گا قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہلے ان کو نصیحت کریں. یعنی آپ نے ان کے اندر کوئی غلطی دیکھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو نصیحت کریں کہ دیکھیں تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی آئندہ سے میں نہ سنوں. میرے مہمان تھے، ان کو کھانا پیش کرنا تیرا حق تھا، مہمان نوازی کرنا تیرا حق تھا. میرے آئے ہوئے مہمان تھے، وہ چلے گئے، بھوکے چلے گئے، پیاسے چلے گئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی شخص کی زیارت کے لیے آتا ہے، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آتا ہے اور کوئی چیز چکھتا نہیں ہے، اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے آتا ہے اور کوئی چیز چکھتا نہیں ہے، یعنی نہ چائے نہ پانی نہ کھانا، کچھ بھی نہیں، کوئی چکھتا نہیں ہے، تو فرمایا وہ مردے کی زیارت کے لیے گیا تھا، زندہ آدمی کی زیارت کر کے نہیں آیا. اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گئے، اس کے گھر کے اندر گئے، کوئی چیز چکھی نہیں. اس لیے بعض جو صوفیات تھے، علماء کرام تھے، ان کی نظر کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ چونکہ مہمان نوازی ایک حق ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فالیوم الآخر فلیکرمہ ضیفہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا ان کو چاہیے کہ فلیکرمہ ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے. لہذا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، علماء صلحاء نیک لوگ ہیں، وہ کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو اس طرح کوئی ناسمجھ آدمی ہوتا ہے، اس کو مہمان کے حقوق پتہ نہیں ہوتے، تو وہ جان بوجھ کر کسی سے پانی طلب کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیں، تو ان کے گھر سے وہ چیز چکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بندہ گناہگار نہ ہو.
حالانکہ بعض لوگ دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ خود طلب کریں، ابھی ہم نے پوچھا نہیں ہے، ہمارا حق بنتا تھا ہم پوچھیں، لیکن ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ بندہ مہمان نوازی کے اندر کمزور ہے، تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے اس طرح تو اس کو گناہ لازم آئے گا، تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ اس گھر کے اندر کوئی چیز منگوا لیتے تھے، تھوڑا سا نمک لے آئیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا پانی مجھے دے دے، میرا بی پی ہائی ہو چکا، میں تھوڑا وہ پی لیتا ہوں نمک کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کوئی بہانہ کر کے اس گھر کے اندر وہ کوئی چیز چکھ لیتے تھے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، آپ اپنی خواتین کو پہلے یہ سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ دیکھیں میرا مہمان تھا، خالی پیٹ چلا گیا، بھوکا اور پیاسا چلا گیا، یہ میرا حق تھا، آپ نے ادا نہیں کیا، میں آپ سے ناراض ہوں اس بات کے اوپر، یہ نصیحت کریں۔ پھر دوسرا درجہ نصیحت کے بعد یہ آتا ہے کہ اس کے بستر الگ کر دیں کہ میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، وہ آپ کا روم ہے، یہ میرا روم ہے، بس اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر میں نہیں آؤں گا، اس کمرے کے اندر تو نے نہیں آنا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر وہ تسلیم نہ کرے تو اس کو ہلکی مار مارنی چاہیے، اور اس میں بھی چہرہ بچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کا یہ جو جسم پیدا کیا ہے، ان میں سب سے اشرف جو جسم کا حصہ ہے وہ چہرہ ہے، اس چہرے کو بچا کر ہلکی مار ان کو مارنی چاہیے۔ اور وہ بھی محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بچنا افضل ہے، بچنا افضل ہے، یعنی نہ ماریں تو یہ بہت بہتر ہے، اجازت ہے ہلکی تعذیب کی، لیکن اس کے لیے بھی درجات ہے، پہلے نصیحت، اس کے بعد بستر الگ کرنا، تیسرے درجے کے اندر آ کر ہلکی مار مارنا، وہ بھی تعذیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، نہ کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، غصہ کہیں پر اور ہو اور بندہ گھر والوں کے اوپر آ کے اپنا غصہ نکالے، اس طرح نہیں، فرما تعذیب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو جس طرح وہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ لوگ تھے مارا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو مارا کرتے تھے، تم اس قسم کا تمہیں سلوک اپنی خواتین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم کتنے؟ 1:30 تک پہنچے؟ اچھا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان قرئ منها خلقا رضی منها آخر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کوئی ایمان والا آدمی کسی ایمان والی عورت سے دشمنی نہ کرے، کوئی ایماندار مرد، مومن مسلمان مرد کسی مومن مسلمان عورت سے دشمنی نہ کرے۔ کیا ہوا اگر ایک خصلت تمہیں ناپسند ہے تو دوسری اس کی اچھی عادت بھی تو اس کے اندر موجود ہے، ایک عادت اگر اس کی ناپسند ہے تو دوسری اس کی اچھی عادت اس کے اندر موجود ہوگی۔ میں آپ کو شروع کے اندر یہ بات بتایا ہوں کہ سمجھدار شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کرے کہ دو خامیوں کے اوپر نظر نہ رکھے، چار خوبیوں کے اوپر نظر رکھے۔ کوئی انسان مکمل تو نہیں ہے، کوئی انسان کامل تو نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی موجود ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ نقص موجود ہوتا ہے۔ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ کائنات کے اندر اپنا دوست تلاش کرے، جو بندہ کائنات کے اندر اپنا دوست تلاش کرے اور اس کی تمنا یہ ہو کہ مجھے دوست ایسا ملے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو فرما وہ پوری زندگی اکیلا رہے گا۔ اپنے لیے دوست تلاش کرتے، اپنا ساتھی تلاش کرتا ہے، چاہے ہم نشینی کے لیے، بیٹھنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے، وہ دوست تلاش کرتا ہے، وہ اپنا ہم نشین تلاش کرتا ہے۔ اور وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ میرا ساتھی بنے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو عیب سے پاک ذات تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہے یا اس کے محبوب بندوں کی ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہاں پر تو لازمی سی بات ہے کہ ہر شخص کے اندر عیب ہے، تو ظاہری سی بات ہے ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں ہر صورت یہ نہیں کہتے کہ 100% تم میرے پاس نیکیاں لے کر آؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نیکیاں بھی ہوں گی، تمہارے گناہ بھی ہوں گے، ان کو تولا جائے گا، میزان کے اندر ان کو تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ میزان کے اندر تولیں گے۔ اگر تمہاری نیکیاں غالب ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اگر بدیاں غالب ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوزخ کی طرف بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، یعنی اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نہ فرمایا ساری نیکیاں میرے پاس لے کر آ جاؤ، یعنی زیادہ نیکیاں ہونی چاہیے، برائیاں کم ہونی چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ برائیاں تو ہوں گی، عیب تو ہیں انسان کے اندر، گناہ تو ہوں گے، ان کو تولا جائے گا۔ اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں، ایک گناہ بھی اگر کم میں نیکیوں سے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو لم تذنبوا لجاء اللہ، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے کر آ جائے گا،
دوسری قوم اللہ تعالیٰ لے کر آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا گناہ بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کریں گے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ لکھتے ہیں غنیت الطالبین کے اندر اور قلائد الجواہر کے اندر بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ محفوظ ہو جائے, بس کسی قسم کا گناہ نہ کرے, پوری زندگی ایک جگہ کے اوپر ڈھک کر بیٹھ جائے, میں نے نہ باہر نکلنا ہے نہ کوئی کاروبار کرنا ہے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, مجھ سے کوئی خطا نہ ہو, نہ میں کسی بازار کی طرف جاؤں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا. فرماتے ہیں محفوظ ہونا یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ بندہ گر جائے پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے, گناہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی طلب کرے. حضور داد علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے, ایک بندہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے میری آخری بار ہے, میں پھر گناہ نہیں کروں گا, پھر کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, آخرکار وہ خود ہی تھک گیا, کہتا ہے یار میری توبہ کیسی توبہ ہے, میں روز توبہ کرتا ہوں, روز مجھ سے ٹوٹ جاتی ہے, مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے, 10 مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے, سال بعد ٹوٹ جاتی ہے, میں کیا کروں گا. آخرکار تھک ہار کے بیٹھ گیا, کچھ عرصہ گزرا, پھر اس کو کچھ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے عرض کرنے لگا, پروردگار میں معافی مانگتا رہا, تو معاف کرتا رہا, میں گناہ کرتا رہا, پھر گناہ کرتا رہا, پھر معافی مانگتا رہا, یہاں تک کہ میں خود ہی تھک گیا. اے پاک پروردگار اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں اب کیا کروں, میں تو اپنی سعادت سے پریشان ہو چکا ہوں, کتنی دفعہ میں توبہ کروں گا, کتنی دفعہ تو معاف کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس بندے کو کسی بھی طریقے سے, چاہے الہام کے ذریعے, چاہے خواب کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تو جب گناہ کرتا تھا تو میں تجھے معاف کرتا تھا, تو جب نیکی کرتا تھا میں تیری نیکی قبول کروں گا, یہاں تک کہ تو نے 1000 دفعہ توبہ کیے, 1000 دفعہ میں نے تیری توبہ قبول کی ہے, 1000 دفعہ تو نے نیکی کی ہے, میں نے تیری نیکی قبول کی ہے. اب تھک ہار کے تو بیٹھ گیا ہے, لیکن میری رحمت کا سمندر تو اسی طرح جاری ہے, آ جا پھر میری بارگاہ کے اندر توبہ کر, میں اپنے دربار کے اندر, رحمت کے دربار کے اندر تمہیں پھر جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو دوستو اس بات کو سمجھو کہ انسان خطا کا پتلا ہے, اور جو عورتیں ہوتی ہیں, حدیث پاک کی روح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس وقت خطبہ دیا تھا بخاری شریف کے اندر موجود ہے, فرمایا یہ ناقص فی العقل ہیں, ناقص فی الشریعت ہیں, ناقص فی الدین ہیں, نہ ان کی اس طرح عقل ہے, نہ ان کی اس طرح شریعت ہے, نہ ان کی اس طرح دین ہے. ایک عورت نے پھر سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری عقل کس طرح کمزور ہے. فرمایا تمہاری عقل کی کمزوری یہی ہے کہ جہاں پر 2 مرد گواہی دیتے ہیں وہاں پر تم ایک عورت گواہی دیتی ہو, جہاں پر ایک مرد گواہی دیتا ہے یہاں پر تم 2 ہوتی ہو, کیونکہ فطری طور کے اوپر یہ کمزور ہیں. یا رسول اللہ پھر دین کے اندر ہمارا نقص کیا ہے. فرمایا دین کا نقص تو یہی ہے نا کہ دیکھیں جس وقت خاص دنوں کے اندر ہوتی ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو, تم روزہ نہیں رکھ سکتی ہو. تو دیکھیں نا آپس میں ہم جو صاحب عقل لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں معاشرت میں یہ رکھنے کو حکم ہے. تو جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ناقص فی العقل پیدا کیا, ناقص فی شریعت پیدا کیا, تو پھر کیا ان کے ساتھ آپ رعایت نہیں کریں گے, ان کو آپ معافی نہیں دیں گے؟ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی تو آپ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے. یہ جس وقت نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے کتنی دفعہ اس کے اندر آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اس کے اندر بعض صالح لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ بار بار جو آتا ہے نا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر تجھے پالا پڑتا رہے گا عورت سے, اپنے گھر والی سے. کبھی یہ دیر کر دے گی تیرے حکم کے اندر, کبھی یہ تیری نافرمانی کرے گی, تو خبردار غصے کے اندر نہیں آنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. کیوں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ قانون بیان فرمایا قانون یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں معاف کرے تو تم اس طرح کرو, میری مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو, تم میرے بندوں کو معاف کرو, میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. تو اس لیے کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, خواتین کو معاف کرنا ہے. یہ آگے وہ تفصیلی روایت ہے, چونکہ وقت صرف 5-7 منٹ ہی رہ گئے, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہاں اچھا, مسجد والی گل کراں جڑی تواڈے گرائے نا اے میں کروں پے ونجے کہڑے ڈرنے نے کہڑے گئے, ریکارڈ بھی تو پئی ہوندی کی حال ہے. چلو ٹھیک ٹھیک, چلو آخری حدیث پاک آپ سنیں, انہیں سب بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں نہ چلاؤ, اندر بھی نہ چلاؤ. حضرت معاویہ ابن عیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے رسول, بیوی کا خاوند کے اوپر کیا حق ہے, بیوی کا خاوند کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا, اور جب تو لباس پہنے تو اس کو بھی پہنا,
اور اس کے چہرے کے اوپر نہ مار۔ اب اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، جب تو کھانا کھا تو اس کو بھی کھلا، اور جب تو لباس پہن تو اس کو بھی پہنا، اور اس کے چہرے کے اوپر نہ مار۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آپ کبھی باتیں نہ کریں، اس کے ساتھ آپ بری باتیں نہ کریں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے قطع تعلق نہ کریں۔ اپنے گھر کے اندر بے شک قطع تعلق کریں کسی بھی مسئلے کے اوپر، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ آپ نے قطع تعلق بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں نا کتنی واضح بات ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ بیویوں کا خرچہ رکھا ہے، بیویوں کا نان نفقہ رکھا ہے، وہ آپ اس طرح کریں، ان کو دیں، جب کھانا خود کھاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں، جب پہنتے ہیں ان کو بھی پہنائیں، اور ان کو کبھی باتیں نہ کہیں، بری باتیں نہ کہیں۔ عورت کے دل کے اندر سب سے زیادہ نفرت خاوند کے لیے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو آپ اس کے خاندان کو بری بلے باتیں کہتے رہتے ہیں۔ آپ اس کو کہتے ہیں تیرا والد اس طرح ہیں، تیری والدہ اس طرح ہیں، تیرے بھائی اس طرح ہیں، کوئی صحیح کام وہ نہیں کرتے، وہ بے ایمان ہیں، وہ اس طرح فراڈی ہیں، اس طرح ان کے خاندان کے متعلق جب آپ بری باتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل کے اندر شدید نفرت آپ کے لیے پیدا ہوگی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اپنی کیا کرو کہ اپنی بیویوں کو بری بات بھی نہ کہو، کبھی باتیں خواتین اپنے گھر والیوں سے آپ نے نہیں کرتی۔ آگے بھی ایک روایت ہے، اس کا میں آپ کو خلاصہ بس سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے خلاصہ اس کا؟ یہ یاد رکھیں کہ بیویوں کے اوپر صرف 2 حق ہیں واجب جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیے ہیں، صرف 2 حق ہیں۔ ایک حق یہ کہ وہ آپ کے گھر کے اندر رہے، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایک حق کیا ہے بیوی کا؟ آپ کے گھر کے اندر رہیں، وہ خواتین جو آپ کی عورتیں آپ کے گھر کے اندر رہیں، اور دوسرا جب آپ ان کو طلب کریں اپنے بستر کے اوپر تو وہ حاضر ہو جائیں۔ بس یہی 2 واجب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیویوں کے اوپر رکھیں۔ بیویوں کے اوپر واجب فقط 2 چیزیں، پھر اس جملے کو سن لیں۔ ایک آپ کے گھر کے اندر رہنا، آپ کے گھر کے اندر رہنا، اور دوسرا کہ جب آپ اس کو طلب کریں اپنے بستر کے اوپر وہ حاضر ہو جائے۔ اس کے علاوہ بیویوں کے اوپر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے۔ وہ آپ کا کھانا پکاتی ہیں، آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، جو کچھ گھر کا کام اور کاج وہ کرتی ہیں، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام جو ان کے اوپر اللہ نے واجب کیے ہی نہیں ہے، وہ اپنا فرض سمجھ کے آپ کے گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ تو اس لیے زیادتی کا کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ بات میں پوری نہیں کر سکا ہوں پھر، لیکن آپ کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مکمل کریں گے۔ اچھا ہوں 10 بجے تسی میں کروں اجازت ہے۔ ماں نے دسی ماں نے گل دسی تو سنی اجازت ہے تو میں کرنا ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی کیوں جی پنجابی کرن اچھا چلو جو لسین سا پھر بند کر دیں۔